الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے دو سلسلے چلائے ہیں. ایک تو کتاب کا سلسلہ چلایا اور ایک اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہو کر کے دکھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا. اللہ تعالی اپنی طرف سے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کتاب نازل فرماتے، صحیفے نازل فرماتے، اس کے اندر احکام اللہ تعالی بیان فرماتے. اس لیے کہ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس بات کو سمجھنا اور سیکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت پھر کس طریقے سے ادا کی جائے گی. اس لیے کہ اگر دین کی نیت سے اور سنت کے طریقے پر کوئی انسان کام کرے تو اس کا ہر دنیاوی کام عبادت بن جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ نکالنا عبادت ہے، صدقہ خیرات ادا کرنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا سہارا بننا، یتیموں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی عبادت ہے، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ بے شک یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں کام ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں تو ہمارا وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے. جیسے آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانا انسان کی خود کی ضرورت ہے، اس کا اسلام سے ثواب سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے آپ پانی پی رہے ہیں. لیکن اگر اسی کھانے کو آپ اس نیت سے کھائیں کہ میں یہ کھانا اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ اس کھانے کے بعد میرے جسم کے اندر جو طاقت پیدا ہوگی اس طاقت کی وجہ سے پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو آپ کا یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. اگر آپ پانی اس نیت سے پئیں کہ میرے جسم میں جو طاقت بنے گی اس سے پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو آپ کا یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا. اگر آپ دکان پر اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے جو بھی روزی دے گا، جو بھی مجھے نفع دے گا، جو بھی مجھے خیر و برکت اللہ تعالیٰ دے گا، تو میں اس کی وجہ سے اپنے حق کو پورا کروں گا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کروں گا، ان کی ضروریات کو پورا کروں گا،
اگر کوئی غریب اور یتیم اور کوئی مسکین ہوگا تو میں اس کی ضروریات کو بھی پورا کروں گا۔ اگر آپ اس نیت سے دکان میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دکان میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الصدقۃ وابدأ بمن تعود، کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کسی یتیم کو دینا، کسی غریب کو دینا، کسی مسکین کو دینا، کسی بے سہارا کو دینا، کسی معذور مجبور کو دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ آج ہم اس کو صدقہ نہیں سمجھتے۔ باپ اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو خرچ کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے من امسا کالن بعمل یدیہ امس اللہ مغفورا لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان صبح سے لے کر شام تک مزدوری اور محنت کر کے اپنے آپ کو تھکا دے، اپنے آپ کو تھکا دے، صبح سے لے کر شام تک وہ مزدوری کرتا رہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو شام کو جب وہ اپنے جسم کے اوپر سے کپڑا اتارے گا، اس کے کپڑا اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سے اس کے گناہوں کو اتار کر اس کو معاف فرما دے۔ لوگ اس کو کلی کہیں گے، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ اس کو کلی کہیں گے۔ کلی جانتے ہو نا، اسٹیشن میں کام کرتا ہے، لوگ اس کو کلی کہیں گے، میں اور آپ اس کو کلی کہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ ولی ہوگا۔ ولی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ایسا مزدور ہے کہ اس کی روزانہ ہی مغفرت ہوتی ہے، روزانہ ہی اس کی معافی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر اپنی ذات سے محنت کر کے اپنی بیوی کے منہ میں اگر کوئی لقمہ دیتا ہے تو یہ لقمہ دینا بھی صدقہ کا برابر ہے اور ثواب اور عبادت کا کام ہے۔ ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ عبادت ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ دنیا کے ہر کام کو جائز، ناجائز نہیں، دنیا کے ہر جائز کام کو اگر آپ دین کی نیت سے کریں گے، سچی نیت سے کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور آخرت کی نیت سے کریں گے، تو دنیا کا ہر کام آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ پھر چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے سونا ہو، چاہے ضروریات ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے کوئی سا بھی کام ہو، تو عبادت کیسے ادا کی جائے گی؟ تو ظاہر سی بات انسان تو اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اب اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے اور عبادت بدن بدن پر ہے، تو اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس چیز کو عبادت کہیں، کسی کو عبادت نہ کہیں، اور کس چیز کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا اور کس چیز کے کرنے سے اللہ ناراض ہوگا؟ تو اب اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ کتاب نازل فرمائی۔ توریت نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحیفے اور پمفلٹ اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کے اوپر نازل فرمائے، اور اخیر میں اللہ رب العزت نے آخری نبی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن کو نازل فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا احکامات بتایا۔ اب قرآن کے اندر اللہ نے حکم بتایا ہے، جیسے قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، صرف اتنا ہی فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے اس کا طریقہ قرآن میں اللہ نے نہیں بتایا کہ میں قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر قاعدہ کرنا ہے، پھر قیام میں کیا پڑھنا ہے، کس کے بعد کیا پڑھنا ہے، پھر رکوع میں کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، پھر جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو کیا پڑھنا ہے، رکعت نکل جائے تو اس رکعت کو پورا کیسے کرنا ہے، اگر کوئی ایک امام ہو تو پیچھے کھڑا کیسے ہونا ہے، اگر اکیلے ہو تو کیسے پڑھنا ہے، اور پھر فجر کا کیا طریقہ ہے، اس میں کتنی رکعت ہے، ظہر میں کتنی رکعت ہے، عصر میں کتنی ہے، پھر کون سی نماز میں زور سے قرات کرنی ہے، کون سی نماز میں آہستہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں سے کچھ بھی قرآن نے نہیں بتایا۔ قرآن نے تو صرف ایک بات کہی ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ ساری چیزیں کس نے بتائی؟ یہ ساری چیزیں حدیث میں آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو بتایا، اور آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے کر کے دکھایا۔ اور آپ نے کیسے کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر کے بتایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نے اول وقت میں 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی کو پڑھائی، اور دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام نے آخری وقت میں 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی کو پڑھائی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا اور آپ کی امت کی عبادت کا وقت ہے، اور آپ سے پہلی امتوں کی عبادت کا وقت بھی یہی تھا، اور اس وقتوں ان وقتوں میں آپ کو عبادت کرنی ہے اور اس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے 2 سلسلے چلائے، ان میں سے ایک کتاب، اور پھر اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا کہ کرو وہ جو میں کتاب میں کہتا ہوں، لیکن کرنا کیسے ہے؟ جیسے میرا نبی کر کے بتاتا ہے۔ کرنا وہ ہے جو کتاب میں آیا ہے، طریقہ وہ اختیار کرو جو نبی نے کیا ہے۔ اب نبی کو تو دنیا سے گئے ہوئے 1445 سال گئے، 1445 سے شروع ہوا، 30 محرم میں کل دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو نبی کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ صحابہ کو کس نے دیکھا؟ تابعین نے۔ تابعین کو کس نے دیکھا؟ تبع تابعین نے۔ اس طریقے سے 1400 سال سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی نے نماز اس طریقے سے پڑھی، نبی نے روزہ اس طریقے سے رکھا، نبی نے زکوٰۃ ایسے نکالی، نبی نے حج ایسے ادا کیا، نبی نے قرآن کی تلاوت ایسے کی، نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بتایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا چلتا آج ہمارے درمیان پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ویسی کی ویسی ہی محفوظ ہے، ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ نہیں، اور کتابیں بدل گئی، آپ جانتے ہیں سال میں چیزیں بدل جاتی ہیں، 2 سال میں بدل جاتی ہے، 10 سال میں چیزیں بدل جاتی ہیں، رکتی نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ 1450 سال پہلے جیسا اللہ نے اس کو اتارا تھا ویسا کا ویسا ایک نقطہ بھی اس میں چینج نہیں ہوا، ایک زبر زیر بھی اس میں چینج نہیں ہوا ہے، اور ویسا کا ویسا قرآن آج الحمدللہ ہمارے پاس میں محفوظ ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کی برکت ہے کہ انہوں نے روکھی سوکھی کھا کر کے اس کو برداشت کیا، لیکن قرآن کو تبدیل ہونے نہیں دیا۔ ورنہ آج آپ پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ، یہودیوں سے آپ کہو کہ ہم کو اصلی زبور دکھاؤ، اصلی توریت دکھاؤ، عیسائیوں کے پاس، پادریوں کے پاس، کرسچن کے پاس آپ جاؤ، ان سے کہو کہ اصلی انجیل بائبل دکھاؤ جو اللہ نے آسمان سے اتاری تھی، آپ پوری دنیا کا چکر لگا لو، آسمان سے جتنی بھی کتاب آئی تھی بالکل صحیح کی صحیح ویسی کتاب پوری دنیا میں کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو چینج کر دیا ہے، جو مسئلہ آسان لگا اس کو رکھ لیا، اور جو مشکل لگا اس کو انہوں نے نکال دیا۔
لیکن جب آپ مسلمان کے پاس میں آئیں گے تو مسلمان فخر کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہے کہ 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے سے جیسا کا جیسا قرآن اپنے نبی پر نازل فرمایا، آج 1450 سال کے بعد بالکل ویسا کا ویسا قرآن ہمارے پاس میں محفوظ اور موجود ہے، اور کسی کے پاس میں یہ قرآن ایسا محفوظ اور موجود ہے نہیں۔ اور اگر اس میں کوئی کوشش بھی کرے غلطی کرنے کی تو عالم تو بعد میں ٹوکے گا، حافظ تو بعد میں ٹوکے گا، مفتی اور قاری تو بعد میں ٹوکے گا، آپ بزرگ تو بعد میں ٹوکیں گے کہ نوجوان تو بعد میں ٹوکیں گے، بچہ ہی ٹوک دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی نا آپ کو؟ سب کو آتی ہے۔ با کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ با کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بتاؤ میں بسم اللہ پڑھ دوں تو بچہ ٹوکے گا نہیں ٹوکے گا؟ ارے مول صاحب کیا کر رہے ہو؟ کرسی پر بیٹھ کے بیان تھا نا، بسم اللہ پڑھنے کو نہیں آؤ، بسم اللہ کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ بولو، بسم اللہ کو چلنے کا۔ یعنی اللہ نے ایسی عبادت کروائی کہ کوئی غلط پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب چونکہ وقت ہو چکا، میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن کو اتارنے والا کون؟ بولو، اللہ سب سے بڑا سردار۔ جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن اتارا گیا وہ فرشتہ کون؟ جبرائیل، وہ تمام فرشتوں کا سردار۔ جس نبی پر اتارا گیا وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ، وہ تمام نبیوں کے سردار۔ جس مہینے میں اتارا گیا وہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار۔ جس رات میں اتارا گیا وہ شب قدر کی رات، شب قدر کی رات تمام راتوں کی اتارنے والا بھی سردار۔ جس فرشتے کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی سردار، جس نبی پر اتارا گیا وہ بھی سردار، جس مہینے میں اتارا گیا وہ بھی سردار، جس رات میں اتارا گیا وہ بھی سردار۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمان اس قرآن کو پڑھے گا یا اس قرآن پر عمل کرے گا، اپنے بچوں کو پڑھائے گا، یا جہاں پر مدرسوں میں اس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے ان مدرسوں میں دل کھول کر کے مدد کرے گا، تعاون کرے گا، تو اللہ اسے بھی دنیا اور آخرت کا سردار بنا دے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اس وجہ سے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، برکتیں اور رحمتیں لانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی مولوی کی عالم کی کتاب نہیں ہے۔ جتنا آپ پڑھو گے اتنی ہی رحمت اور برکت آپ کے گھر کے اندر آئے گی۔ شیطانی اثرات، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، ساری چیزیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے گا۔ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔